الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ نے ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو معجزات سے نوازا ہے. ہر نبی نے امت کو معجزات دکھائے ہیں. اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی سینکڑوں معجزات کا ظہور ہوا ہے، جن کا ذکر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں کثیرہ میں موجود ہے. انہی معجزات میں سے ایک معجزہ اسراء و معراج ہے، جس کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اور یہ سفر بھی دو مختلف ہیں. ایک سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمان، پھر عرش، کرسی وغیرہ تک کا سفر ہے. جو پہلا سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، جس کا ذکر بالکل پہلی آیت میں سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے. اصل میں اسراء کہا جاتا ہے رات کو لے جانا. یہ لفظ قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی استعمال ہوا ہے، رات کا سفر، رات کو لے جانا. چونکہ یہ سفر رات کو ہوا تھا اس لیے اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسریٰ بعبدہ، کہ اپنے بندے کو لے گیا لیلاً، رات. اچھا، یہاں پر لیلاً پر تنوین داخل ہے، دو زبر ہے. یہاں پر تنوین جو ہے تحقیر کے لیے ہے. لیلاً کا ترجمہ، اصل جو ترجمہ بنتا ہے نا، وہ یہ بنتا ہے کہ راتوں رات، یعنی رات کو نہیں، راتوں رات. یہ جو تنوین قرآن پاک کی ایک فصاحت ہے، ایک بلاغت ہے. تو یہاں پر تنوین اللہ تعالیٰ نے جو داخل کی ہے تو ایسے تو نہیں داخل کی. اس کا مطلب ہے رات و رات، یعنی رات کے ایک حصے میں، بس پوری رات میں ہی صرف ہو، تو رات و رات لے گیا. تو یہ سفر ہے اسراء. اور جو دوسرا سفر ہے مسجد اقصیٰ سے اوپر تک، وہ سفر معراج کہلاتا ہے. واقعہ تو آپ حضرات نے تفصیل سے سنا ہوگا، وہ اس واقعہ میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اصل اہم اسباق ہمیں ملتے ہیں، جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے گفتگو عرض کرنی ہے. دیکھیے گا، یہ جو سفر ہے یہ سفر بیداری میں ہوا ہے. یہ اصل میں ایسا ہوا ہے کہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے خواب بھی دیکھے ہیں، بہت سارے خواب. تو بعض حضرات کو یہ مغالطہ ہوا کہ یہ سفر خواب کا سفر ہے، خواب میں ہوا ہے. اگر اس کو ہم خواب کا سفر بنائیں گے نا تو پھر ہم اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے. خواب میں تو ہم بھی سفر کر لیتے ہیں، ہم بھی ہو سکتا ہے خواب میں عرش تک پہنچ جائے، آسمان کی سیر کر لیں، جنت کی کر لیں، دوزخ کی کر لیں. تو یہ معجزہ تو نہ ہوا. معجزہ تو کہتے اسے ہیں جو ناممکن ہو، یعنی انسان کے لیے، مخلوق کے لیے ناممکن ہو. اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن نہیں ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے سیر کرائی، تو چونکہ اس وقت ناممکن تھا تو بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے، ایسی عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی. بھائی اللہ کی قدرت کا تمہیں اندازہ نہیں. تو اس لیے یہ سفر ہوا ہے اور بیداری میں ہوا ہے، اور معجزہ پر ایمان رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرض میں داخل ہے. دیکھیے گا اس پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ یہ روایت ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے، یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے اور محدثین نے کی ہے. لیکن جب ایک دفعہ ایک واقعہ ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تو اس کے بعد پھر اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہوتا ہے. میں ایک آج خواب کے واقعے کا ذکر کر کے پھر ایک معراج کا ایک واقعہ اس کا ذکر کرتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ فجر کے بعد ایک مجلس لگتی تھی مسجد نبوی میں، اور یہ مسجد اس مجلس میں بے تکلفی بھی ہوتی تھی. صحابہ ہنستے بھی تھے، مذاق بھی چلتا تھا، لیکن جھوٹ اور خلاف واقع کوئی بات نہیں ہوتی تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو خود بتاتے تھے، یا بعض اوقات صحابہ سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو کسی نے صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے. تو ایک دفعہ سمع بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا. فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، دو بندے میرے پاس آئے اور مجھے کہا چلو ہمارے ساتھ. تو میں ان کے ساتھ چلنے لگا. ہم ایک بستی میں پہنچے. بستی بہت خوبصورت تھی، بہت دلکش عمارتیں، صاف ستھرے راستے، اور اسی طرح جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دو دیواریں ہیں وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا آگے چلیں. میں آگے گیا تو بستی کے ایک طرف نہر ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، وہ الفاظ یہ ہے کہ نصفہم کاحسن ما رأیت ونصفہم کاقبح ما رأیت. اس کے ایک دو ترجمے، دو تین ترجمے کر سکتے ہیں، لیکن جو ترجمہ میں کرنے لگا ہوں اس کو محدثین نے کہا سب سے بہترین ہے. نصفہم یعنی ان کے آدھا ان کا، اتنا خوبصورت جتنا خوبصورت آپ دیکھ سکو، اور ان کا آدھا اتنا بدصورت جتنا بدصورت آپ دیکھ سکو. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ آدھا چہرہ ان کا خوبصورت تھا اور آدھا حصہ جو ہے ان کا بہت بدصورت تھا. اچھا جی، اب اس کے بعد نہر بہت صاف ستھرا پانی ہے. تو وہ بندے جو میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اس میں چھلانگ لگا دو. ان سے کہا، انہوں نے چھلانگ لگا دی. تو اس طرح دو چار غوطے لگا کر ٹھہرتے ہوئے وہ اس بستی کے اس طرف چلے گئے، نہر کو عبور کر لی. تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہمیں حکم ہوا تھا کہ ہم آپ کو یہ مناظر دکھائیں. یہ آپ کی جگہ ہے عدن، جس کو جنات عدن کہا جاتا ہے، آپ کا مقام ہے. قرآن پاک میں بارہا اس کا ذکر ہو چکا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں خلقوا عملا صالحا، انہوں نے جو ہے نا وہ آخر سیئا مکس کر دیے تھے عمل، کچھ نیک عمل کیے تھے اور کچھ بد عمل کیے تھے. تو جو نیک اعمال تھے ان کے
وہ خوبصورتی کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، وہ خوبصورتی تھی، اور جو ان کے بد اعمال تھے وہ بدصورتی کی شکل میں ظاہر ہو رہے تھے۔ اب یہ اچھے نہر کون سی تھی جس میں انہوں نے چھلانگ لگائی اور صاف ستھری خوبصورت ہو گئے؟ تو بتایا ان فرشتوں نے مجھے کہ یہ توبہ اور استغفار کی نہر تھی، انہوں نے اس میں چھلانگ لگا کے توبہ اور استغفار کر لیا، تو اس ذریعے سے وہ صاف ہو گئے۔ کہ انہوں نے جو ہے نا وہ سرف ایکسل وغیرہ سرف کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو بدصورتی تھی اس کو ریموو کر دیا، یہ ریموور انہوں نے پھیر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اچھے اعمال خوبصورتی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور برے اعمال بدصورتی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور برے اعمال کو ہم نے اگر صاف کرنا ہو تو اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا۔ دیکھیے گا جو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ کوئی کبیرہ گناہ، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے پڑتی ہے، استغفار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ صاف ہو سکتا ہے۔ یہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سزا بھی دی جائے نا، رجم بھی کیا جائے، کوڑی بھی لگایا جائے، پھر بھی اگر توبہ نہ کرے تو قیامت میں وہ گناہ ختم نہیں ہوتا، دنیا میں تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے توبہ ضروری ہے گناہ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ تھا خواب کا۔ اب بیداری کا جو معراج کا واقعہ ہے وہ تو آپ حضرات نے سنا ہے، اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لیے 2 پیغام بھیجے ہیں، وہ اصل ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 بار ملاقات ہوئی ہے۔ ایک بار ملاقات ہوئی ہے مسجد اقصی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کو۔ اب یہ جو نماز پڑھائی ہے، اب اس میں تفصیل ہے کہ جاتی ہوئی پڑھائی ہے یا آتی ہوئی پڑھائی ہے، تو ایک الگ بحث ہے، لیکن نماز پڑھائی ہے اور سب سے ملاقات ہوئی ہے۔ دوسری بار ملاقات ہوئی ہے 7ویں آسمان پر بیت المعمور میں۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس جو فرشتوں کا قبلہ ہے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ دوسری ملاقات تھی۔ اور تیسری ملاقات سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جنت میں ہوئی ہے۔ اسی شب ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لیے 2 پیغام بھیجے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک پیغام تو یہ بھیجا ہے کہ اپنی امت کو میرے طرف سے سلام کہنا، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کہہ دیں وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسرا پیغام کیا بھیجا؟ فرمایا کہ ان الجنت ارضها طیب وماؤها عذب وغرسها سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ جنت کی جو زمین ہے ارضها طیب، یہ بہت پاکیزہ زمین ہے، طیب زمین ہے، اچھی زمین ہے، وماؤها عذب، اور اس کا پانی میٹھا ہے، وغرسها، اور اس کا سبزہ، اگر اس میں آپ نے درخت لگانے ہیں، سبزہ اگانا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کا ذکر۔ یعنی یہ بتایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اگر اس میں آپ نے شجرکاری یا سبزکاری کرنی ہے تو آپ دنیا میں کر سکتے ہیں، پانی بھی بہت اچھا ہے۔ دیکھیے گا آج کل جب کوئی سوسائٹی کاٹتے ہیں تو 2 چیزوں کو چیک کرتے ہیں، ایک زمین کیسی ہے اور دوسری چیز پانی کیسا ہے، یہ دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ڈیولپمنٹ کرنے سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہمیں باتیں بتائی۔ آج کل لوگ تلاش کر رہے ہیں
سیاروں میں انسانی زندگی کو جو ہے نا وہ گزارنے کے لیے تلاش کیا جا رہا ہے کہ کیسے انسانی زندگی یہاں پر گزاری جا سکتی ہے، اور اس کے لیے آکسیجن، پانی وغیرہ اس کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ آپ جنت میں اگر رہیں گے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو دیکھیے گا، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے نا تو 2 پلاٹ اس کے لیے الاٹ کیے جاتے ہیں پیدائش کے ساتھ ہی، ایک پلاٹ جنت میں اور دوسرا پلاٹ جہنم میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو نے برے اعمال کیے ہوتے تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ اس کے بعد اس کھڑکی کو بند کیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اگر کوئی جہنمی ہو تو اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو نے اچھے اعمال کیے ہوتے تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ اس کے بعد وہ کھڑکی بند ہوتی ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو یہ 2 پلاٹ الاٹ کیے جاتے ہیں۔ اب گویا کہ آج کل کی زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائل مل جاتی ہے، اب سوسائٹی بن رہی ہے، اب آپ نے کون سی فائل لینی ہے اور کون سی فائل آپ نے کینسل کروانی ہے یہ آپ کے اختیار میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو اس کو چٹیل میدان رہنے دینا ہے تو وہ بھی آپ کے اختیار میں، اگر آپ نے اس کو وہاں پر باغ بنانے ہیں، اس کو خوبصورت بنانا ہے، وہاں پر آپ نے کیا کرنے ہیں، فروٹ کے درخت لگانے ہیں، پھول لگانے ہیں، تو وہ بھی آپ کے اختیار میں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جنت کو کتنا خوبصورت بنانا ہے یہ آپ کے اختیار میں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اپنے وقت کو قیمتی بنانا پڑے گا، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے گا یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے بہترین چیز جو ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم ہے۔ آخری حدیث جو بخاری شریف کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں رحمان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کلمے کون سے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی کلمات کہنے ہیں، کوئی بھی اللہ اکبر، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنا، لا الہ الا اللہ افضل و ذکر ہے، کوئی بھی ذکر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جنت کو خوبصورت بنا رہے ہیں، وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، درخت بنا رہے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو 2 پیغام معراج کی شب ہمیں بھیجے تھے اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔